استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے، فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ وہاں بھی شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا۔ تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں۔ اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا، اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں، زہر بھر جاتا ہے۔ اب اس کو نکالیں کیسے؟ باہر آتا نہیں ہے، باہر آتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے، اور مشین فلٹر کرتی ہے، دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے، اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر ان کو 1 بوتل پانی دیتا ہے، لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو۔ اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ خیر یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں، لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے۔ کھا لیا آپ نے، اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا، موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے۔ اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا، نکلنے والی بات، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے، کھا ہی نہیں سکتا، بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے، وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی، بھوک تو بہت لگتی ہے، آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری۔ اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا، ہاں بڑا گورنر تھا، جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا، خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو اور کچھ کھلا دو۔
اس کو پھر انڈے کھلائے گئے, مرغیاں کھلائی گئی, اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا, پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا. آپ کو کیا میں بتاؤں, پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد, کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا, الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے. یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی, ہاں خواہش نہیں ختم ہوگی. اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے, اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے. سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا, پیاس باقی رہے گی, اور پانی اور پانی اور پانی. تم اندازہ کر سکتے ہو, 1 گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی, ہاں پیٹ بھر گیا, پیاس بجھ گئی, نعمت ہے اللہ کی یہ. اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر 1 بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا, پیاس بجھتی نہیں ہے, پھر زبان چپکنے لگتی ہے, زبان چپکنے لگتی ہے, حلق سوکھنے لگتا ہے. یہ بیماری ہے. میرے عزیزوں, میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں,